صدر پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشانہ امتیاز ملٹری چیف آف آرمی اسٹاف کو ہلال جرت سے نوازا جاتا ہے۔ سر تاریخی فتح، شاندار کامیابی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جرت اور جنگی مہارت کا اعتراف۔ ایوان صدر میں سول اور عسکری شخصیات کو اعزازات دینے کی تقریب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہلال جرت سے نوازا گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرت سے نواز دیا گیا۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کو ستارہ بصالت دیا گیا۔ افواج پاکستان کے دیگر اعلیٰ افسران کو بھی جنگی مہارت پر تمغوں سے نوازا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بھی نشان امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، محسن نقوی، عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال کو بھی نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ دنیا بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ نیپال، متحدہ عرب امارات، عمان، سعودی عرب، بیجنگ اور دیگر ملکوں میں پاکستانی سفراء نے سفارت خانوں میں جھنڈا لہرایا۔ مور کے حق کے حوالے سے تقریب کا بھی اہتمام۔ امریکی کانگریس کے رہنماؤں نے پاکستان کے یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ کراچی کے معاملے پر ایک بار پھر MKM اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، کیا کراچی 2008 سے پہلے ایسا تھا؟ کراچی سندھ کے بجٹ کا 97% دیتا ہے، لیکن اس شہر کے پاس اختیار نہیں، اب دل بیٹھ گیا ہے۔ مرتضی وہاب نے جواب دیا، دل تو ہمارا تب بھی نہیں بیٹھا تھا جب کراچی سے بوری بند لاشیں ملتی تھیں۔ کراچی میں خاندانی رنجشوں نے 4 زندگیاں نکل لیں۔ ڈیفنس میں ماں نے اپنے 2 معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ سال میاں بیوی کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ کورٹ میں بچوں کی سپردگی کا کیس چل رہا تھا۔ خاتون نے چھری کے ذریعے دونوں بچوں کو قتل کیا۔ ملزمہ گرفتار۔ محمود آباد اعظم بستی کے علاقے میں باپ بیٹے قتل۔ فائرنگ سے خاتون اور بچوں سمیت 4 افراد زخمی۔ پولیس نے فائرنگ میں ملوث ملزم فتح علی اور اس کے 2 بیٹوں قاسم اور وقاص کو حراست میں لے لیا۔ ہاکس بے منوڑا پوائنٹ پر 5 افراد ڈوب گئے، 3 کو بچا لیا گیا۔ ہب ڈیم میں 2 اور ہب ندی میں 1 بچہ ڈوب گیا۔ ڈوبنے والے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ غزہ پر صبح سے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 54 فلسطینی شہید، 831 زخمی، 22 امداد کے منتظر بھی شامل۔ تعداد 61,800 تک جا پہنچی۔ فقہ کشی کا شکار مزید 4 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی امداد کو ہتھیار بنانا بند کرے۔ 100 سے زائد امدادی تنظیموں کا انتباہ۔ اسرائیل کا مشرقی یروشلم کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا اعلان۔ القدس کے قریب 3400 رہائشی یونٹوں کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا، یہ قدم فلسطینی ریاست کے تصور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ امریکہ نے جنگ بندی کے بعد غزہ کا انتظام چلانے کے لیے گورنر ڈھونڈ لیا۔ فلسطینی کاروباری شخصیت سمیر حلیلہ نے تصدیق کی کہ امریکہ نے انہیں 1 سال پہلے نامزد کیا تھا۔ تقرری فلسطینی اتھارٹی اور بین الاقوامی عطیہ کنندگان کی منظوری سے مشروط ہے۔ مصری وزیر خارجہ عبداللطی نے اعلان کیا کہ غزہ کا نظام عارضی طور پر 15 فلسطینی ٹیکنوکریٹس چلائیں گے۔ انتظامیہ کی مدت 6 ماہ ہوگی۔ فلسطینی اتھارٹی کی نگرانی میں کام کریں گے۔ شہر قائد کے باسی ہو جائیں تیار، بادل برسیں گے دھواں دھار۔ محکمہ موسمیات نے کر دیا خبردار، 18 سے 23 اگست تک بارش کے 1 سے 2 اسپیل آ سکتے ہیں۔ شہر میں معتدل شدت کی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا سسٹم 17 اگست کی رات گجرات کے راستے سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مانسون کے سسٹم سے سندھ میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اور امریکہ کی بھارت پر پابندیاں یا اضافی ٹیکس لگانے کی دھمکی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ روسی تیل خریدنے پر بھارت پر ثانوی ٹیرف لگایا ہے۔ ٹرمپ پیوٹن مذاکرات ناکام ہوئے تو پابندیاں لگائیں گے یا ثانوی ٹیرف بڑھائیں گے۔